خوش آمدید اور صبح بخیر. میرے ساتھ ہیں اب ڈاکٹر صداقت, سی ای او ہیں آپ ولنگ ویز کے, جہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ان پیشنٹس کو جو کہ ایڈکشن عادی ہیں منشیات کے یا کسی بھی ایسی مضر صحت چیز کے استعمال کے یا پھر جذباتی یا نفسیاتی طور پہ مسائل کا شکار ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں ہم نے بات چیت شروع کی تھی, ذرا ایک دفعہ شارٹ ریکیپ کر دیجیے گا, کیا بلا ہوتی ہے یہ اور کیوں؟ یہ ایک بہت ہی مشہور سائکیٹرک النس ہے جس میں موڈ مزاج میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں, موڈ سوئنگز آتی ہیں, ٹینشن ہوتی ہے, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات خیالات میں بھی بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مریض ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو کرینے کے آس نہیں ہوتی, بالکل مختلف, شک میں پڑ جاتا ہے, لگتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے ہیں, مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ بہت ہی زبردست ذہانت کے حامل لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے, کسی بیوقوف کو نہیں ہوتی. فلم انڈسٹری کے لوگ بڑے وہمی ہوتے ہیں, میرا خیال ہے ان کے اندر یہ معاملات زیادہ کچھ ہوتے ہیں. معاشرے میں تو یہ 5% لوگوں کو تقریباً ہوتی ہے, تھوڑی یا زیادہ بیماری, لیکن ذہین لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, جو کارنامے کر رہے ہوتے ہیں ان میں, کریٹو لوگوں میں یہ بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے. جیسے اداکار یا ڈائریکٹر جو جن کے تصور میں سے چیزیں ابھرتی ہیں, شاعروں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے, ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ میں یہ بیماری کافی حد سے زیادہ ہے. تو سیاستدانوں میں, جس بندے کو بھی آپ سگنیفیکنٹ پرسن کہہ سکتے ہیں یا نمایاں شخص کہہ سکتے ہیں, اس میں اس بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ جو بہترین دماغ ہوتے ہیں ان کو بہترین حفاظت چاہیے ہوتی ہے. ویسے ہی دماغ کو بڑی حفاظت چاہیے, نفسیات کو حفاظت چاہیے ہماری. تو جب یہ بڑا اعلیٰ درجے کی ذہانت ہوتی ہے تو پھر اس کو بہت ہی نازک قسم کی حفاظت چاہیے. اچھا, تو وہ نازک حفاظت کیسے کریں؟ اب ایک بندہ, اس کو مسئلہ ہے, وہ مانتا بھی نہیں ہے کہ مجھے اس طرح موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں یا مجھے کوئی پرابلم ہے یا میں کسی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں, گھر والے بےچارے کیا کریں جس کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ تو بہت بعد کی سٹیج ہے جس میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. پہلے تو جو بھی ذہین شخص ہے یا اگر آپ کا بچہ یا گھر کا کوئی فرد بہت ذہین ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے کہ نہیں. صحیح. سب سے بڑا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے رات کو دیر تک جاگنا, یہ ایک ایسا خطرناک کام ہے جو لوگ انکانشیسلی کرتے رہتے ہیں, نیند پوری نہیں کرتے, رات کو دیر سے سونا, صبح پھر جلدی بعض اوقات اٹھنا پڑتا ہے اسکول کالج جانے کے لیے یا کام پہ جانے کے لیے. پھر خوراک میں ایسی چیزیں جیسے کہ چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال کرنا جس سے کام کرنے کی تحریک اور زیادہ ہوتی ہے, چاکلیٹ کا استعمال, تو یہ ساری چیزیں. پھر میٹھی چیزیں جو ریفائنڈ شوگرز ہوتی ہیں یہ انسان کو ایک انرجی کک دیتی ہیں تو وہ بہت زیادہ کام کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر کمپٹیٹو دنیا کے لوگ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ تم اول آئے ہو لیکن پہلے تمہارے نمبر 98% تھے, اب 96% کیوں آئے ہیں؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اول دوم سوم آنے سے ایک اچھی کارکردگی سے فرق پڑتا ہے جو آپ کی کل کی کارکردگی کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو. دوسرے انسانوں سے یہ مقابلے بازی اور دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق, اپنے قد کو بہت نمایاں کرنے کا شوق, یہ سارے جو اونچی ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے کام ہیں, اس سے سٹریس پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یہ بنیادی طور پر سٹریس ڈریون بیماری ہے, یعنی سٹریس سے چلتی ہے. یعنی جن لوگوں میں بھی سٹریس ہوگا, خواتین تو بہت زیادہ سٹریس میں رہتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کو بہت اعلیٰ کوالٹی کا برین نہ مانے, وہ بہت کارنامے نہ کر رہی ہوں, لیکن وہ بعض اوقات بیہائنڈ دا سین رہ کے مینج کرنا چیزوں میں اتنا بڑا کارنامہ. دیکھیے, جو جس سٹریس کی آپ بات کر رہے ہیں نا جو خواتین کے حوالے سے, یہ جو دوسرے سٹریس دیتے ہیں یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ وہ سٹریس ہے جو بنیادی طور پر جو ہمیں کوئی قدرتی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کر کے چھوڑنا ہے, ہم نے یہ کر دینا ہے, چاہے کچھ ہو, بیگ بارو اور سٹیل, ہم نے یہ کر کے, یہ جو ہمارے اندر سے ہمیں ڈرائیو کرتی ہے چیز, جس کی وجہ سے ہم بہت ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم سیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تفریح کرنا چھوڑ دیتے ہیں, دوستوں سے ہنسنا کھیلنا. جو آج کل بڑا آرام سے کہتے ہیں ہم تو ورکہولک ہیں, وی لو ٹو ورک. نہیں, یہ ورکہولزم تو یہ تو رستہ ہے. یعنی اگر جینیٹکس بھی پیچھے ایسی ہو جس میں اندر ایک موروثی صلاحیت ہو بائی پولر ڈس آرڈر کی, اور پھر کوئی ورکہولک بنے اور اس پہ فخر کرنا, یعنی فلاں بندہ جی 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کام کرتا ہے, تو آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کام کرتے تھے, انہوں نے کبھی لمبی عمر نہیں پائی. لمبی عمر پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں, جو آرام کرتے ہیں, اور جو آرام کرتے ہیں اور جو آرام کرنے دیتے ہیں. مطلب یہ سٹریس جو ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اندر سے اس طرح کی ڈرائیو ہے, ایک آدمی ہے اس کو نہیں بیٹھا جاتا, اس کا دل چاہتا ہے, اس کا ذہن بھٹکتا ہے, یا جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں,
تو وہ کیسے اسٹریس اس کا کم ہوگا؟ سب سے پہلے تو آگاہی ہے، سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذہین ہیں تو پھر ان کو اپنی ذہانت کی، اپنے دماغ کی کچھ حفاظت کرنے کی ضرورت ہوگی. اور آج کل تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے تمباکو نوشی سے اور شراب نوشی سے، جو کہ ایک ایلیٹ کلاس میں فیشن کی طرح پھیلی ہوئی ہے. اور نوشی سے، کیونکہ دونوں میں نوشی کامن ہے. پاکستان سے جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لائق ہوتے ہیں اور فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا متعلق میرا مشاہدہ ہے کہ وہ وہاں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ بری عادتیں بھی سیکھتے ہیں. بالکل سیکھتے ہیں. اور جب واپس آتے ہیں تو وہ اگرچہ بہت لائق فائق ہو کے آتے ہیں، لیکن ساتھ شراب نوشی یا تمباکو نوشی اور اس طرح کی جو عادتیں وہ سیکھ کے آتے ہیں. ان کا جو ایک لائف سٹائل بڑا کمپٹیٹو ہو جاتا ہے. اس سے راہ ہموار ہوتی ہے. اگر ہم حفاظت کرتے رہیں اپنے دماغ کی اور ذہن کی. کیسے حفاظت ہوگی؟ آپ جسے حفاظت کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں. حفاظت کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ نیند کو پورا کرنا اور رات کو جلدی سونا. ٹھیک ہے. اور نیند اگر ایک دن کم ہو تو اس کو پھر اگلے دن پورا کرنا. یعنی آورز کو گن کے پورا کرنا. ہر شخص کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسے کم از کم جو ہے 7، 8 اور 9 گھنٹے کے درمیان نیند کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے مجھے 8 گھنٹے منیمم نیند چاہیے اور 9 گھنٹے سے میری تسلی ہوتی ہے اور 10 گھنٹے میں ٹوٹلی سونے کے بعد فریش ہوتا ہوں. اب یہ ایک نیچرل پروٹیکشن کچھ لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زیادہ سو نہیں سکتے. تو پھر ان کو آرام کرنے کی پالیسی پہ جانا چاہیے کہ اگر وہ باقاعدہ نہیں سو سکتے تو دن میں وہ 2 دفعہ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے اگر آرام صرف کر لیں تو اس سے ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. پھر یہ جو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کا ایکسپوجر ہے یہ بذات خود سٹریس پروڈیوس کرتا ہے. تو دن میں کبھی بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایکسرسائز بہت سٹریس دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، صحیح ایکسرسائز سٹریس ختم کرتی ہے، لیکن اگر ایکسرسائز کو بڑھا کے کیا جائے تو اس سے بڑی سٹریس ہوتی ہے. گھنٹوں کے حساب سے سٹریس جو ایکسرسائز ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ ایتھلیٹس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں نقصان دے سکتی ہے، لیکن عام آدمی جو اس لیے ورزش کرتے ہیں کہ ان کا کام ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کرنے والا ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ کسی جم میں جو ٹوٹل ٹائم وہ گزارتے ہیں وہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بھی ہفتے میں 5 دن، 7 کے 7 دن کرنا ضروری نہیں ہے. اور ایکسرسائز میں تبدیلی بھی لانا چاہیے کہ ہفتے میں 1-2 دن آپ یوگا کریں، 1-2 دن آپ جو ہے ویٹ ٹریننگ کریں. تو اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کام اپنے تمام مسلز کو سونپتے ہیں، ایک ہی مسلز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. بالکل صحیح. خوراک میں بھی کوئی احتیاطیں ہوں گی کچھ، اس میں بھی چینجز کرنی پڑیں گی آدمی کو خود کو ریلیکس اور کام ڈاؤن رکھنے کے لیے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ ایک تو جو 3 وائٹ پوائزنز ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ شوگر، جو چینی ہے، اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. میرے خیال میں 1 چمچی سے زیادہ کسی صورت میں بھی چینی ہمارے جسم میں ہر روز نہیں جانی چاہیے. پھر میدے والی چیزیں جو ہیں بالکل ممنوع ہیں. ان کے وجہ سے جسم میں بڑی تیزی آتی ہے، خون میں شوگر تیزی سے بڑھتی ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ نمک کا استعمال جو ہے وہ اس طرح چیزوں کے اوپر نمک چھڑک کر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. چائے، کافی، یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت ایکٹیو ہیں، پہلے ہی زیادہ کام کرتے ہیں. یہ تو سست لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چائے کافی پیے. جو کام نہیں کرتے تو وہ چائے کافی پیے. جو پہلے ہی کام بہت کر رہے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ چائے کافی سے اپنے آپ کو جگانا، رات کو دیر سے سونا، صبح اٹھنا، سستی ہونا، تو چائے کافی پی کے چست اپنے آپ کو بنانا. صبح اپنے آپ کو چست بنانے کا ایک بہترین نسخہ، پانی کے 2 گلاس آپ پی لیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ چست ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کی کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہو؟ بس ٹھیک ٹھاک. میں نے پہلے بھی آپ کو ڈاکٹر صداقت کو جوائن کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں وہ آپ پہلے آپ پتا کرو کہ وہ سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں. تو اب وہ جو کیا پتا کرو ہسبینڈ کے بارے میں؟ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا دوسری شادی کی، ہاں وہ پتا کرو کہ سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں. صحیح. تو وہ اب جو میری آج 3-4 دن ہو گئے ہیں، میرا وہ باہر ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ان کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں. تو وہ میری ساس کو ہی فون کرتے ہیں. تو وہ اب انہوں نے سنڈے کا رکھا ہوا ہے کہ طلاق دے دینی ہے، بچیاں بھی لے جاؤ. تو بس اللہ ہے. بچیاں آپ لے جائیں اور وہ آپ کو ڈیورس دے دیں گے؟ اچھا، اس نوبت تک بات کیوں آئی؟ مطلب یہ کتنے عرصے میں آئی، کتنا ٹائم لگا ہے؟ بس 3-4 ماہ ہوئے ہیں. وہ
میری جو بڑی جٹھانی ہے نا، اس کی بانجی ہے، تو وہ کہتے تھے اس سے شادی کرنی ہے، وہ گھر والے کہتے تھے، وہ پہلے نہیں تھا مانتا. اچھا. تو اب سب کہتے ہیں کہ وہ کرنی ہے، تو یہ پہلے ہفتے کو نکاح کرنا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نکاح پاکستان آگے کرنا، تو اس طرح بےزتی ہوتی ہے، تو اس کو پہلے فارغ کرو. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سنڈے کو یہ فائنل کر دینا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں. آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، اور آپ کیا کریں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے، ایسے جو مسائل خانگی مسائل یا ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، جب تک ان کو ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہم زیادہ تر اس کو خامد کا مسئلہ سمجھتے رہتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آنے والی اتوار کو اگر علیحدگی ہو رہی ہے تو اب اس بارے میں تو کوئی بہت ہی خاندان کے بزرگ ہیں جو مل کے اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں. لیکن میں خواتین کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب خامد کی کسی بری عادت کی وجہ سے بیوی کو مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خامد کا مسئلہ نہیں ہوتا، بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ خامد کی جو بھی بری عادت ہوتی ہے وہ تو اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ بیوی کا ہوتا ہے. سب سے پہلے بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ خام خواہ میرے سر پہ نہیں پڑا، بلکہ چونکہ میرا یہ رشتہ ہے خامد کے ساتھ تو یہ مسئلہ بھی میرا ہے. جب مسئلے کو آپ اون کر لیں گے پوری طرح سے، یہ تو پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج یہ ہے کہ گلے شکوے کے بغیر اپنے مسئلے کو قبول کرنا، اور یہاں سے وہ ایکشن شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ حل کریں گے. جب تک کسی ہم مسئلے کو گلے شکوے اور رنج کے بغیر دل سے نہیں لگا لیتے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے اس کو حل کرنا ہے، اور اپنے اندر ایک ایکسیپٹنس کا لیول نہیں لاتے، تو پھر آپ اس وقت تک کچھ کر نہیں سکتے. جب آپ ایک دفعہ مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں ریلیشن شپ بنانے بھی نہیں آتے، ہمیں ریلیشن شپ رکھنے بھی نہیں آتے، ہمیں ریلیشن شپ نبھانے بھی نہیں آتے، اور سنوارنے بھی نہیں آتے. دیکھیں، اس میں پھر جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیے آپ کی کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مسئلہ تو میرے خامد کا ہے. تو میں نے کہا اچھا خامد تو نہیں آیا، مسئلہ تو اس کا ہوگا جو آیا ہے. صحیح. اگر خامد کا مسئلہ ہوتا تو وہ آتا. جس کا درد ہے وہی بولے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے خود آئیں اور اپنے اوپر کام کریں. اب یہ کیا کریں بیچاری؟ اب یہ جو صورتحال ہے کہ جی اب، اور دیکھیں آپریٹ کیسے ہو رہا ہے، وہ بیوی سے بات نہیں کر رہا، وہ اپنی ساس، اپنی اماں سے، والدہ سے رابطے میں. اور آئی ایم سوری ٹو سے، ہمارے ہاں لڑکے کے والدین بعض اوقات اور اکثر اوقات بہت ڈرٹی گیم پلے کرتے ہیں، اور خاندان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس میں میجر رول جو ہے وہ سسرال کا ہوتا ہے. دیکھیں، زیادہ تر جو ہے شادی جو ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا کہ لڑکی اور اس کے سسرال والوں کے درمیان ہوتا ہے. اور سسرال والے اگرچہ خود بھی بیٹیوں والے ہوتے ہیں لیکن بہت ایروگینٹ بنے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھا ہے جو مسلح پہ بھی بیٹھتے ہیں لیکن خدا کو نہیں پہچانتے، وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک بری بات ہے، لیکن اس میں اصل قصور جو ہے وہ لڑکی کے والدین کا ہوتا ہے. اچھا. کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ لڑکی کے حقوق کے بارے میں کچھ بنیادی سے سوال نہیں کرتے. ہم ایک لون کا سوٹ خریدنے کے لیے دکاندار کو کہتے ہیں کہ 10 تھان کھول کے دکھاؤ، اس کا رنگ کچا ہے کہ پکا ہے، یہ کمپنی کیا ہے. لیکن کسی لڑکے سے شادی کرتے ہوئے جو پہلا رشتہ آتا ہے ہم اسے اچھا سمجھ کے وہیں لڑکی کو بیاہ دیتے ہیں. جب تک لڑکی کے 8-10 پرپوزل ایک وقت میں نہ ہو تب تک اس کی شادی کا ارادہ نہیں. آپ کے اس فارمولے پہ رہیں تو کسی کی بھی شادی نہیں ہوگی. 8-10 پرپوزل شروع میں شاید نہ ہو، لیکن پھر لڑکیوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ ان کے 8-10 رشتے آئے. اچھا. یہ جب تک کسی لڑکی میں خوبیاں نہیں ہوتی. صحیح. خوبیوں سے مراد میری خوبصورتی کی بات نہیں ہے. خوبصورتی ہوتی ہے تو وہ تو رشتہ ایک آدھ جو اس کی وجہ سے آتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں. جب تک بہت ساری خوبیاں نہ ہو بطور انسان کے ایک لڑکی میں، جب تک وہ پرابلم سالونگ کو نہ سمجھتی ہو، جب تک اپنے جذبات اور موڈ اور مزاج پہ وہ قابو نہ رکھ سکتی ہو، جب تک کہ وہ تعلقات کے فن میں ماہر نہ ہو. دیکھیے، اپنے ماں باپ سے تعلقات رکھنا بعض اوقات نوجوانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اپنے سسرال والوں یعنی خاوند کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات رکھنا تو اور بھی مشکل ہوگا. کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو اپنی بڑی قیمتی پوزیشن سمجھتی ہے، اور جو لڑکی آتی ہے تو انکانشیسلی ماں کو اچھا نہیں لگتا. کانشیسلی اس کو سمجھ نہیں آتا، لیکن انکانشیسلی اس کو برا لگتا ہے کہ یہ کون عورت ہے جو میرے بیٹے کی توجہ کھا رہی ہے. یہ ایک اور میل بھی ہے میرے پاس، اس سے پہلے کالر بھی انہیں شامل کریں گے اور بریک لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک.
جی میرا فرسٹ ٹائم آج کال لگی ہے. میں ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی ہوں آپ کا پروگرام. اچھا چلے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی بہت خواہش تھی, ان کا میں نے نمبر نوٹ کیا تھا, لیکن اتنے ہائی چارجز ہیں کہ عام بندہ ان سے مشورہ بھی نہیں لے سکتا وہاں جا کر. ظاہر ہے وہ ایک ایسا وینچر ہے جہاں پر انہوں نے بہت سارا انویسٹ کیا ہوا ہے, اور وہ ان کا ایک اپنا پرائیویٹ بزنس ہے, اس پہ کامنٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ مرضی ہے ان کی, اس کے مالک ہیں. جی یہاں پر لیکن وہ آپ کے لیے فری آف چارج سارے نسخے اور سارے فارمولے اور مشورے جو دے رہے ہیں. بتائیے کیا پوچھنا ہے. بالکل میں نے یہ کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, ابھی ماشاءاللہ اس کی 8 سال تقریباً عمر ہے, 8 ساڑھے 8 سال. صحیح. شادی کے کافی عرصے بعد ہوا. اب اس میں یہ کہ میرے گھر کا ماحول جو ہے نا بہت زیادہ اب نارمل ہے, کہ والد جو ہیں وہ اس کو غلط اور صحیح دونوں میں بہت زیادہ ٹیمپر رکھتے ہیں, اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ مل کے غلط بیانی کرنا کہ ماں شاید زیادہ سختی کرتی ہے. اور بیٹا جو ہے اب اس کا یہ چینج آنا شروع ہو گیا. پہلے مجھ سے کچھ ڈرتا تھا, اب وہ آگے سے شاؤٹ کرنا, پھر چڑھانا بیٹھ کے, اور یعنی اس قسم کی حرکتیں ہیں کہ میں 2 دفعہ گھر بھی چھوڑ چکی ہوں, کیونکہ والد جو ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہماری آپس میں بے تحاشا شروع ہو جاتی ہے. بات وہ صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں, ایسے ہے, ایسے اس کی سائڈ سے پروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ غلط ہے. صحیح ہے. اور بچے کے جو گریڈ ہیں ان میں بھی گریجولی فرق پڑتا جا رہا ہے. پہلے وہ A+ میں آ رہا تھا, اب اسے نمبر 1. آپ کی اور آپ کے میاں کی آپس میں کتنی بنتی ہے؟ بچے کو چھوڑ دیں, ویسے آپس میں کتنی بنتی ہے؟ ابھی تک تو یعنی مکمل جس کو کہتے ہیں نا, میں ان کے ساتھ چل رہی ہوں. نہیں ہے چلنا ولنا چھوڑ دینا, بنتی ہے کہ نہیں بنتی. بندے کو پتا ہوتا ہے اپنے ریلیشن شپ کا, یار میری اس بندے کے ساتھ بنتی ہے بس, اور نہیں بنتی. وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ کہہ لیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ کمپرومائز کرنا. لڑائی کتنی ہوتی ہے بیٹے کے سامنے آپ دونوں کی؟ بیٹے کی وجہ سے ہر وقت تقریباً ہماری نوک جھونک رہتی ہے. بیٹا کو بہانہ مل گیا نا دونوں کو کہ اس فرنٹ کے اوپر رکھ لیں. اگر آپس میں جو لوگ ٹھیک ہو نا, ان کے درمیان میں کوئی نہیں ایشو بیٹے کا رہتا ہے. بیٹے کا رہتا ہے. کچھ کہہ رہی ہوں, چلو آگے سے ٹوک دیتے. چلیں آپ ساتھ رہیں, ہم آپ کی اس بات کو, ڈاکٹر صداقت نے پوری آپ کی بات بڑے غور سے سنی, اور اس کو ہم ڈسکس کریں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید اور صبح بخیر. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت. ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو آج بائیپولر ڈس آرڈر پہ, لیکن آپ کے بہت سارے میسیجز, میل اور جو بھی آپ لائیو کال پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہماری کالر سے انہوں نے ان شارٹ پوچھا تھا کہ میں اب اپنے ہسبینڈ سے رابطہ کروں, کچھ پوچھوں, کچھ ان سے بات کرنے کی کوشش کروں کہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. دیکھیں وہ خود نہیں کر سکتی. دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سلجھائے گا جو میاں بیوی پہ اثر ڈال سکتا ہے. صحیح. بچے اپنے ماں باپ پہ اثر نہیں ڈال سکتے, تو اس لیے بچوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. صحیح. میاں بیوی پہ جو بھی اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ بیچ میں آئے گا. صحیح. یعنی خاندان کے کوئی بزرگ, نہیں تو باہر سے کوئی دانشور, کوئی ایسا شخص جو انفلوئنشل ہو, جیسے کہ خاوند کا باس یا بیوی کا اگر کوئی رشتہ دار جو کہ سمجھدار ہو, جس کا پیچھے ٹریک ریکارڈ شادیاں بنانے کا ہو. صحیح. کئی لوگوں کا ٹریک ریکارڈ اس سے الٹ ہوتا ہے. جو اپنے بچے کے حوالے سے, لڑکے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنے ریلیشن شپ ٹھیک بنانے چاہیے. ٹھیک ہوتے کبھی نہیں, اس میں گلٹ میں نہ جائیں. کسی میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے. ہماری سوسائٹی میں یا کسی سوسائٹی میں, دنیا کے بہترین ممالک میں جہاں بہت بڑی ایجوکیشن ملتی ہیں, ڈیورس ریٹ 60% جا رہا ہے, تو وہ اچھے تعلقات کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی نہیں اتنا ریٹ. اور باقی جو شادیاں چلتی رہتی ہیں اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. سو شادی اچھی بنائی جاتی ہے, یعنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو نارمل یہ چیز ہے کہ ود ان 3 to 6 months وہ شادی جو ہے بہت کڑوی ہو جائے گی, کسیلی ہو جائے گی, وہ اچھی نہیں رہے گی. تو اس سے پہلے اگر آپ اپنی چیز کو کسی سلیب پہ رکھ دیں کچن کی, اور آپ سوچیں کہ یہ کچھ دنوں میں اور اچھا ہو جائے گا, تو پھر یہ غلط فہمی ہے. آپ کو پہلے اسے خراب ہونے سے پہلے ریفریجریٹر میں رکھنی چاہیے. لیکن انسان کے پاس تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اس کے تعلقات خراب ہو جائیں تو وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے. جیسے میں ان میاں بیوی کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ یوٹیوب پہ جو ہمارے تقریباً اب 50 پروگرام جو ATV سے میں نے کیے ہیں مارننگ وتھ فرح میں, تو اگر یہ پروگرام ترتیب سے دیکھنا شروع کر دیں جیسے شروع سے ہوئے, تو انہیں شاید کبھی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آتی ہیں کسی ادارے میں یا کسی جگہ, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کام کس کوالٹی کا ہوتا ہے. جیسے ولنگ ویز میں جو کام ہوتا ہے
وہ چونکہ بہت اونچے درجے کی کوالٹی کا ہوتا ہے تو وہ سستا نہیں ہو سکتا. سستا ہوگا تو وہاں رش لگ جائے گا, رش ہوگا تو ہم اچھا کام نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں بات چیت, پھر ہماری ہیلپ لائن ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, اور ہماری فری فیملی کاؤنسلنگ ہے جس میں آپ آ کے تو بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بتائیں, یہ آپس میں ریلیشن شپ بہتر کریں, بچہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے اب ان دونوں کو, اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آئے گی, ایک وقت پہ وہ آئے گا جب اسے پتا چل جائے گا اماں کے ساتھ کیسے پلے کرنا اور ابا کے ساتھ کیسے پلے کرنا, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خار میں بچے کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے اگر تو یہ 100 سال پہلے ہوتے اس دنیا میں تو بہت آسان ہوتا, کیونکہ اس وقت والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا کیا ہے. صحیح. آج کے دور میں ہماری دنیا اور ہمارے بچے کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے, کیونکہ دنیا ہر 5 سال بعد, ہر 10 سال کے بعد دنیا بہت بدل جاتی ہے. 100 سال پہلے, 200 سال پہلے دادا اور باپ میں اور پوتے میں کوئی زیادہ کلچر کا یا دنیا کا فرق نہیں ہوتا, پتا ہوتا تھا کیا کر رہا ہے. آج ہمارے خیال میں جو دنیا ہے, ہم لوگ جو کہ پہلے کچھ 50 سال 40 سال پہلے کی زندگی گزار چکے ہیں اپنی ٹین ایج میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آج کل بھی ویسی ہوگی یا تھوڑا فرق ہوگا. لیکن یہ تھوڑا فرق نہیں. اگر ہم اپنے بچے کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بچے سے پہلے ہمیں بات چیت کرنی ہوگی ایسے ٹاپکس پہ جو اس کی دلچسپی کے ٹاپکس ہو. لیکن ٹریننگ کے بغیر, اسرٹیونیس کے بغیر گزارا نہیں. اکثر لوگ مجھے کال بھی کرتے ہیں, فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا جلدی سے یہ کوئی ٹپ بتا دیں. جب میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا میں آپ کا نمبر اپنے کسی سائیکالوجسٹ کو دیتا ہوں, وہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. کہتے نہیں تفصیل سے بات نہیں کر سکتے, ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے, تو ابھی ابھی کچھ فوراً اس کا بتا دیں, بس آپ بروفن کھا لیں اور لیٹ جائیں. میں بتاؤں کہ سعودی عربیہ سے, مڈل ایسٹ سے, آسٹریلیا سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالیں آتی ہیں پاکستانیوں کی. ہمارے ذہن میں ایک ہے نا کہ ہمیں بس فوراً حل, اور اس میں سب سے پہلا میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں پچھلے کوئی 8-9 ماہ میں, یہ آپس میں ایک خاتون کو بھی یہی مشورہ آپ دیں گے کہ وہ غیر ضروری طور پہ شوہر سے الجھنے کے بجائے صرف آبزرو کریں کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور پھر اس کے مطابق پولائٹلی اس کو ہینڈل کریں, اور بچے کو کچھ کہنے کے بجائے شوہر سے بات کریں پہلے, کہ دونوں کی تو ایک اسٹریٹجی ہو نا. وہی بات میں کہوں گا کہ یہ سمجھے کہ بچے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ماں باپ کا ہے. یعنی جب ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے اپنے بچے کی کسی حرکت پہ تو وہ بچے کا مسئلہ نہیں, ماں باپ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور ماں باپ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم تپے ہوتے ہیں اور ایک نظر پڑتے ہی بچے پہ ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پہلے سے کوئی طے شدہ وقت ہونا چاہیے جب آپ بچے سے بات کریں, خصوصاً جب بچہ باہر سے آتا ہے رات کو دیر سے, تو بات آپ صبح ناشتے کے بعد کرتے ہیں یا کسی ایسے موقع پہ کرتے ہیں کہ جب وہ بھی ریلیکس ہو اور آپ بھی تھوڑا ریلیکس ہو. اور پھر یہ ہے کہ گفتگو میں دیکھ لیں کہ جتنی دیر میں آپ کی باڈی لینگویج ٹینس ہو رہی ہے یا آپ غصے میں آ رہے ہیں تو اتنی دیر میں آپ گفتگو کو ختم کر دیں. وہ آخری دن زندگی کا نہیں ہے, پھر اگلے دن آپ بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ایک میرے پاس ای میل ہے, میں نام نہیں پڑھوں گی ان کا کیونکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو ان کے لیے. یہ کہہ رہی ہے میں نے ماسٹر کیا باٹنی میں, نئی میری شادی ہوئی ہے, لیکن میاں میرے ساتھ نہیں رہتے, شہر سے باہر رہتے ہیں, ویکینڈز پہ آتے ہیں. وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ مجھے خوش رکھیں. انہوں نے مجھے کہا تھا 1 سال تک آپ میری فیملی کے ساتھ رہیں, 3 ماہ رہ گئے ہیں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں, اور مجھے بتائیں کہ میں اب کیا کروں, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں, میرا اکیلا ان کے ساتھ رہنا میاں کے بغیر میرے لیے بہت مشکل ہے, اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا. اور اگین وہی ٹرکس, سسرال ٹرکس, کہ جب وہ آتے بھی ہیں ویکینڈ پہ تو ان کے لیے کام کا اتنا لمبا پلندہ بنایا ہوتا ہے کہ ان کے پاس میرے لیے بالکل کوئی وقت نہیں ہوتا. اور اگین خواتین کی ایک ٹپیکل لائن, ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسٹرانگ ڈیسیژن ہو جائے, پلیز ہیلپ می. دیکھیں یہ ساری باتیں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماں اور ساس سسر میں ایک فرق ہوتا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو کمی کمزوری رہ گئی ہوتی ہے, ڈپرائیویشنز ہوتی ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ چیز لازمی ملے. جو کھلونے انہوں نے کبھی نہیں کھیلے ہوتے وہ اپنے بچوں کو وہ کھلونے لا کے دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ساس سسر کا ایک رشتہ اس طرح کا ہے, میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا یہ بات کہہ کے, لیکن ساس سسر کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان کو پیچھے اپنی ساس کو تکلیف پہنچی تھی تو وہ انکانشیسلی اسے جمع کر کے رکھتی ہے, اور اگرچہ وہ کہتی ہے کہ میں ایک اچھی ساس بن کے دکھاؤں گی, لیکن آخر کار وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے بہو اچھی نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹی
اور بہو میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. بیٹی سے بہو بڑھ کے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدہ کیا ہوتا ہے. یہ ڈاٹر ان لا ہے جو ایک معاہدے کے تحت آپ کی بیٹی بنی ہے, جبکہ اپنی بیٹی سے آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوتا, کوئی شرائط طے نہیں ہوتی. اور لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ بات چیت کھل کے کر لی جائے کہ لڑکی کے حقوق کیا ہوں گے, کیونکہ ہمارے دماغوں میں کہانیاں ہیں, بہت پرانی کہانیاں ہیں. مطلب خامد سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں, مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, مجھے اگر لڑکی سوٹ کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا. اور شادی کے اگلے ہی مہینے یہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم میری ساری باتیں نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یعنی یہ کوئک فکس ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باس اپنے ملازم کو کہے کہ اگر تم کام ٹھیک نہیں کرو گے تو میں تمہیں فائر کر دوں گا. تو یہ جو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا معاملہ یہ ابھی چل رہا ہے. ہاں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جاہل لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے, اب بہت پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ یورپ اور امریکہ کے چکر لگا کے جو آئے ہوتے ہیں. یہ جو فیملی ہے مجھے بہت پڑھی لکھی لگ رہی ہے, لیکن لڑکے کے دماغ میں یہ کہانی ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس جوازات ہے, جواز دینے والے فیملی ممبر ہیں. انسان کو کوئی برا کام کرنے کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اس کے ذہن میں کہانی ہو کہ وہ یہ کر سکتا ہے, دوسرا دائیں بائیں لوگ جو کہ ہاں کیوں نہیں تم بالکل کر سکتے ہو. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو سیاست چلتی ہے, جو ایک زندگی خراب کرنے کے لیے کانسپریسیز ہوتی ہیں, راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کے لڑکی کو اپنے خامد سے دور رکھنا اور اس کے بعد راتوں کو دیر دیر تک اس کو لڑکی کو ستانے کے لیے میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں, میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو دیکھتی ہیں تو طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی. ہماری تو طبیعت خراب ہوگی, اب ہمیں جلدی سے ہاسپٹل لے کے جاؤ. اینڈ میں شاکڈ ہوتی ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کے. میں نے اپنی کلوز آبزرویشن میں دیکھا ہے. میں نے ایسی خاندان بھی دیکھی ہیں جہاں بیٹھ کے اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بہو کی بہت زیادہ بات مان رہا ہے, اس کو شاپنگ پہ بھی لے کے جاتا ہے. یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آگ لگ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بزرگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کا کام مدبر ہونا ہے اور تدبر سے کام لینا ہے. بہت سے والدین ٹاکسک ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی زندگی میں زہر بول دیتے ہیں, اور یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح. ہاؤ کین شی ڈیل ود اٹ, کیا کریں؟ اگین وہ آپ مشکل سوال کر دیتی ہیں کہ کیا کریں. کاش میں ان کو کہہ سکتا کہ فلاں جنرل سٹور سے جا کے یہ چیز خرید کے لائیں اور کھائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ پڑھی لکھی خاتون ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, 16 سال زندگی کے یونیورسٹی تک پہنچنے میں گزارے. یہ اگر 1-2 مہینے اپنی ذات پہ زندگی کا کام کر لیں, زندگی کیا چیز ہوتی ہے اس کو اگر سمجھ لیں, اسرٹیونیس کو سمجھ لیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, دیکھیں کہ اپنی زندگی کو کیسے بناتے ہیں, کون سے مینٹل میپس ہیں جو ان کو خراب کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں بھی تو یہی تصور ہے نا, وہ جو پرانا شہزادیوں والا تصور تھا کہ جس میں کوئی شہزادہ آئے گا اور یہ 7 شرطیں پیش کریں گی اور وہ ساری شرطیں مان کے ان کو نہیں وہ یا وہ بیٹھے نہیں ہوتے کہ وہ بیٹھے ہوئے. مجھے تو اس شہزادی پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک ازدہ محل میں قید ہے اور ویٹ کر رہی ہے اپنے ریسکیور کا کہ وہ آئے گی تو وہ اس کو مارے گا تو اس کو لے کے جائے گا تو پھر زندگی ایسی خوشی. اب کہانیوں میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ شہزادہ آ جاتا ہے اور وہ بچا کے لے جاتا ہے, پر یہ جو زندگی ہے اس کا یہ اتنی اس طرح کی خوبصورتی اس میں نہیں ہے. اس میں آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں خود مارنے پڑتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نہ کرنا, جمود طاری رکھنا اپنے مسئلوں میں, اس کو کرائسس میں بدل دیتا ہے. میں نے کل ہی کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, یا فلاں مسئلہ ہے. یہ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں assertive ہونا سیکھیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کروشل کانورسیشن کرنا سیکھیں, یہ ان سے اپنی بات. یہ پورا پروجیکٹ ہے جو اپنے سر پہ یہ لیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. میں بتا رہا تھا کہ کل میں نے کسی سے ایسے ہی مسئلے پہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی اب اسٹریٹجی کیا ہے, کیا حکمت عملی ہے آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ ہوپ فلی معاملات بہتر ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. ہوپ اچھی چیز ہے بٹ اٹ از ناٹ اے اسٹریٹجی. میں کل یہی بات کر رہی تھی کہ وی ڈونٹ پلان ٹو فیل, وی فیل ٹو پلان. جی ہمیں پتہ ہی نہیں پلان کتنا ضروری ہے. یہ جو بیچارگی کی کیفیت لڑکیاں طاری کر لیتی ہیں, ہم تو بے بس ہیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, کبھی رونا, کبھی بلکنا, کبھی خودکشی کی دھمکیاں دینا. جن لوگوں کے دل میں ترس ہوتا ہے
وہ ایسی حرکتیں اپنی بہوؤں کے ساتھ کرتے ہی نہیں. آپ کی خودکشی جو ہے ان کی بلا یا سے, آپ کے آنسو سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ خودکشی آپ ان کے گھر میں نہ کریں, آپ کہیں دفان ہو جائیں اور پھر خودکشی کریں. اور بہت ویل میننگ, بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہے اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوتے ہیں کہ اب آپ کو اس میں شرم آتی ہے. آپ کو کرنا یہ پڑے گا مائی ڈیئر کہ آپ ہمارے یہ جو پروگرامز ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. بکس ایسی اویلیبل ہیں بہت ساری سیلف ہیلپ کی, ان کو اسٹڈی کر سکتی ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی شخصیت میں اتنی طاقت اور اتنا توازن لے کے آنا ہے کہ آپ ان مشکل حالات میں بھی اپنے معاملات کو سمجھوتا کرنا اور دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنا جان سکیں. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ایک بریک اور پھر آ رہے ہیں واپس. خوش آمدید اور صبح بخیر. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بہت سارے ایسے مسائل جو ہمیں زندگی میں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے. جو ڈاکٹر صاحب کتنے مسئلے چل رہے ہیں ہر جگہ, اور ابھی ایک کال ڈراپ ہوئی ہے ریحانہ کی. ریحانہ آئی وش میں سن سکتی ڈیئر, لیکن بات یہ تھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے کوئی آپس میں, میاں بیوی کی. میں ایک یہاں ٹپ دینا چاہوں گا لڑکی کو, لڑکی کے والدین کو خصوصاً, کہ جب شادی کرتے ہیں تو لڑکے والے تقریباً 200 لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں, جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے ہم نے آپ سے رشتہ مانگا, اب ہم لڑکی کو لینے آ رہے ہیں, تو یہ 200 لوگوں کا اثر و رسوخ ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس کو اچھے طریقے سے رکھیں گے, یہ جو متاع آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اسے نکھار کے ساتھ رکھیں گے. تو اس وقت جب جو لڑکے والوں کے ساتھ آتے ہیں تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سپاٹ کر لیں اور لسٹ بنا لیں ان سے, جو شادی کی رسموں میں آ رہے ہوتے ہیں, تقریبات میں آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی 8-10 لوگ آپ سپاٹ کر لیں جو لڑکے والوں پہ اثر و رسوخ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یعنی جن کا انفلوئنس نظر آتا ہے لڑکے والوں, جن کے سامنے لڑکے والے جھکے. جیسے اس میں ایک میں جانتی ہوں ایک بڑا افیکٹو ہوتا ہے, وہ ہے اگر ان کی اپنی لڑکی ہے نا, ان کا داماد سسرال اگر ہے نا, اگر اس کی نند ہے اور نند کی شادی ہوئی ہے, ان کا ہسبینڈ اور ان کا آگے سسرال, اگر آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ اچھے رکھیں اور ان کو یہ پتا ہو کہ جی آپ کے ساتھ کس طرح کے, اور تو وہ اس بارے میں بڑے اپنے رشتوں میں بڑے الرٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے داماد کو نہ پتا چلے کہ ہم کچھ ایسا کریں. شادی سے پہلے جو اپنے ان لاز ہیں, ان کے جو سمدھی ہیں, جو ان کے بہن بھائیوں کے سسرال والے ہیں, ان سے ملنا ضروری ہے. شادی کے موقع پہ ان لوگوں سے راہ و رسم بنانا, شادی کے بعد ان لوگوں سے ملنا. پھر کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے شادی میں ذرا اپنا روب دکھانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا آدمی, یہ دانشور, یہ سیلیبریٹی, یہ وزیر جو ہے یہ بھی ہماری شادی میں شرکت کرنے آیا ہے. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ شادی میں جن کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے, خاص طور پر جن کے ساتھ وہ گروپ فوٹوز اترتی ہیں, تو ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنا چاہیے. اور جب لوگ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محض کھانا کھانے یا ایک تقریب میں خوشی منانے نہیں جا رہے, بلکہ وہ ایک لڑکی کی ذمہ داری کا کچھ حصہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں. اور جو شادی میں شرکت کرتے ہیں, شرکت کرنے سے پہلے انہیں غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی شادی میں وہ شرکت کر رہے ہیں کیا کل کو وہ لڑکی کو تنگ تو نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ لڑکی کو تنگ کرے تو وہ بیچ میں آئے, ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کراؤڈ اکٹھا کرنے کی. بالکل. اچھا جی, ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف پری میڈیکل, تو ایسے میں نے کر لیا, کافی اچھے مارکس لیے ہیں, تو بیسٹ ڈیبیٹر بھی ہوں. لیکن سر رات کو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ نا رات کو نا اگر انکانشیس ہوتی ہوں میں, ایسا ہوتا ہے کہ نا اگر مکھی یا مچھر بھی بیٹھ جائے نا, ساتھ سے کوئی گزر جائے نا, تو میری نیند وہ کھل جاتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد نا اگر میں کروٹ بھی بدلتی ہوں نا تو تب بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ایک اور مسئلہ, کتنی ٹینشن ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کی؟ جی ڈاکٹر بننے کی کتنی ٹینشن ہے؟ ٹینشن تو آپ کو صحیح بتانا, کتنا سر پہ سوار ہے آپ کے کہ ہائی ڈاکٹر نہ بنی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں آپ انشاءاللہ, وہ تو میں نے بننا ہی ہے, وہ بننا ہی بننا نا. ٹھیک ہے. اور کیا کیا انگزائٹیز پالی ہوئی ہیں, اور بھی کوئی فکر غم کوئی جان کو لاحق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے سر, ایسا کوئی غم کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا فرینڈلی ماحول ہے, والد میرے بہت اچھے ہیں. اچھا, اور کیا دوسرا مسئلہ کیا بتا رہی تھی آپ؟ میم میں یہ بتا رہی تھی کہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن بالکل تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات,
اور تھوڑا سا بندہ تھوڑا سا کانپنے لگ جاتا ہے جب کوئی ٹینشن یا غصہ آنے لگتا ہے. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے اور بات نہیں کر پاتی. حالانکہ میں بہت بیسٹ ڈیبیٹر ہوں اور مجھے کافی اچھے پرائز بھی مل چکے ہیں مجھے. تو لیکن آپ سے اپنی اینگر مینجمنٹ نہیں ہوتی. ہاں جی بالکل. کانفیڈینس ہونا ایک اور چیز ہے, اینگر مینجمنٹ ہونا ایک اور چیز ہے. اب تو ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ چل گیا آپ ساتھ میں. یہی وہ زبردست دماغ ہے جن کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں چلی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 950 یا 950 نمبر آ چکے ہیں پری میڈیکل میں, وہ پاس کر چکی ہیں, میڈیکل کالج میں جا چکی ہیں, انٹری ٹیسٹ بھی وہ اپنا پاس کریں گی. تو ایسے لوگ جو آج کل میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں یہ بہت ایکسٹرا ذہین اور محنتی بھی ہوتے ہیں, ہارڈ ورکر بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ سٹریس لیولز بھی بہت اونچے آ رہے ہوتے ہیں. نیند کے بارے میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی اتنی کچی نیند ہے کہ ایک مکھی مچھر بھی قریب سے گزر جائے تو ان کی نیند کھل جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنی نیند کے لیے ایک عجیب و غریب ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو خاموشی کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو تھوڑے بہت شور کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کھڑکیاں بند کر کے پردے آگے نہ کریں, رات سونے سے پہلے پردوں کو پیچھے کر کے کھڑکی کھول دیں اگر موسم اجازت دیتا ہو, یا اگر سونے سے پہلے کچھ شور موجود ہو تو وہ اس کو ہٹائیں نہ. شور میں تھوڑے بہت ڈسٹربنس میں سونے کی عادت ڈالیں. چائے کافی کا استعمال چھوڑ دیں, اس سے بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اور چائے کافی پی کے رات کو خصوصاً شام 5 بجے کے بعد چائے کافی بالکل نہیں پینی چاہیے. یہ 5 بجے کے بعد کا ڈرنک ہے ہی نہیں, بالکل صحیح. یہ مارننگ ڈرنک ہے اور دن میں 1-2 کپ سے زیادہ چائے نہیں پینی چاہیے. جتنا آسانی سے پڑھا جائے اتنا پڑھنا چاہیے. لیکن والدین خود پش کرتے کہتے بیٹا ایک دفعہ تم میڈیکل کالج میں چلے جاؤ پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جب میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو انیٹمی فزیولوجی کے ٹیچر آتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ایک کوئی 8-9 کلو کی کتاب ہے گریز انیٹمی, وہ اٹھائے کمزور لڑکیاں پھر رہی ہوتی ہیں. تو پھر وہ والدین کے پاس جا کے تھوڑا روتی ہیں, یا لڑکے ہوں تو روتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک دفعہ تم یہ پہلے 2 سال میڈیکل کالج کے گزار لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اچھا ہوتا کچھ بھی نہیں, پھر کلینکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں جہاں ڈانٹ ڈپٹ اور بھی تیز ہو جائے, بلکہ بے عزتی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ والدین کے پاس جا کے روتے ہیں. والدین کہتے ہیں ایک دفعہ تم ڈاکٹر بن جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد ایک آنرری ہاؤس جاب ملتا ہے. میں نے ایک اور بھی مجھے اس میں جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, یہ جب بھی کوئی چیز ہم نے اپنے اعصاب کے اوپر طاری کی ہوئی نا, بھلے وہ کامیابی کا شوق ہو, جنون ہو, لگن ہو, اگر وہ لانگر ٹائم پیریڈ پہ ہو تو پھر اس سے ہمیں اس طرح کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انکانشیسلی ہم اس پہ 17-18 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائف ایجوکیشن حاصل کرنا, لائف اسٹریٹجی سیکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ معاشرتی علوم ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مطالعہ پاکستان ہو گیا اب وہ. اچھا اس کا نام مطالعہ پاکستان, ایکچولی وہ مطالعہ انسان ہونا چاہیے, جو 6ठी-7ویں جماعت کے بعد تھوڑی تھوڑی باتیں, اور پھر میٹرک یا FSC میں جاتے جاتے ٹین ایج میں جب داخل ہوں تو کیسے زندگی کا ساتھی چنتے ہیں, اپنے اندر وہ کیا خوبیاں پیدا کرتے ہیں. خصوصاً جو لڑکی روٹی بھی خود کما کے نہیں کھا سکتی, روٹی کے لیے بھی جو پریشان ہے, تو اس لڑکی کا کیا مستقبل ہوگا, وہ کیسے نیگوشیٹ کرے گی لائف ایونٹس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی انسان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور کوئی مارکا یا کوئی اچھا کام نہ کرے, وہ اپنی زندگی کو نہ بنائے. سب سے پہلا مارکا ہے کہ اپنی زندگی کو بنائے, تحمل حاصل کرے, اینگر سے بچے, سٹریس سے بچے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ساتھ رہے. پیچھے کوئی 4 دنوں سے مجھے یہ میسج آ رہا ہے, ثنا کیسی ہو؟ تو پتہ نہیں کس کو میسج وہ کرتے ہیں, اس نمبر کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کس کو یہ میسج نہیں آگے آج ہاں جی, لیکن آج مجھے اس سے لگ رہا ہے مجھے آپ خوش رہنے کی ٹپس بتائیں. تو اگر یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں. اینی وے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب.